سعود احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں جو حروف مقطعات آتے ہیں ان کے اوپر بچوں کے نام رکھے جا سکتے ہیں، مثلا غلام، یاسین یا طٰہٰ وغیرہ؟ لوگ یہ نام رکھ لیتے ہیں یاسین طٰہٰ وغیرہ، یہ غلط کر، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی نام نہیں، نہ ایسی بات ہے، کیوں نام یہ رکھ؟ کوئی حضور کا نام بھی یاسین نہیں، یہ سارے حروف مقطعات جو ہیں یہ اصل میں کوئی معمہ بھی نہیں، جو کہتے ہیں کہ معنی کسی کو نہیں پڑھنا، معنی معلوم نہ ہوتا اللہ تعالیٰ تک، اور کافر اگر کہیں کہ جس کی سمجھ ہی نہیں تھی، بعض لوگ سے کہتے ہیں نبی بھی نہیں جانتا تھا راز الگ، تو سارا کیوں جو نبی بھی نہیں جانتا، یہ کوئی بات نہیں، سب سمجھتے، کافر بھی سمجھتے تھے، مسلم بھی، اس لیے کسی نے سوال نہیں کہا، وہ اس لیے کہ وہ لوگ اپنے پہاڑوں کے، دریاؤں کے، جانوروں کے نام مقطعات پر رکھتے، پہاڑ تھا جس کو کہتے ہیں یہ کاف ہے، اب کاف کا اور معنی کیا؟ نام رکھ دیا، میرا نام اسحاق ہے، یہ میرے نام، اسماء آرام کے کوئی اور معنی نہیں ہوگا، یہ عربی طریقے کے مطابق اس سورت کا ہیڈنگ ہے، یہ کون سی سورت شروع ہو رہی، پورا پڑھیں تو حاضی الف لام، تو پوچھے کون سی سورت، الف لام، نام ہے سورت، کون سی سورت پڑھتے ہو، کہتے ہیں نا اقرأ یاسین، سورت یاسین پڑھو، نام ہے اس کا یاسین، اور کیا معنی لینا، تو جیسے اور طریقے سے نام رکھے جاتے تھے یہ بھی نام، اس لیے اگلی آیت آپ پڑھیں نا جہاں جائیں تل کا ذالک اشارہ آ جائے گا کہ یہ جو نام لیا گیا یہ کیا ہے، آیات الکتاب آیتیں ہیں کتابیں بھی، وہ تلکا کا اشارہ یا ذالک، اسی لیے پہلے ذکر ہو چکا نا، اگر پہلے نہیں کہا کہ سورت کون سی ہے، الف لام را، یہ الف لام را ہے اور یہ آیتیں ہیں کتابیں میں، یہ اسی لیے کہا کہ پہلے اس کا نام لے لیا گیا، اسماء ہے یہ اور کچھ نہیں۔ عربوں میں یہ طریقہ رائج تھا، بالکل اپنی چیزوں کے نام اس طرح رکھتے تھے۔